وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ دعا سید الاستغفار کہلاتی ہے بھائی، یعنی ساری دعاؤں کی یہ سردار دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ اور بالکل صحیح فرمایا نبی علیہ السلام نے، یعنی کہ جو بھی رات کو پڑھے گا اور اگر صبح تک اس کی موت واقعہ ہو گئی تو جنتی ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ دل کے اندر سے یقین رکھتے ہوئے اگر اس نے پڑھی، یہ معاملہ ہر جگہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، قلب بالکل زبان کی تصدیق کرے، یہ اس کے لیے۔ اسی طرح صبح کو اٹھ کے پڑھے اور شام سے پہلے اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو اگر آپ اس کے معنی کے اوپر غور کریں تو کس قدر ایمان یعنی گہرا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ایک تعلق، اور پوری طرح ایک بندہ ہے، مومن ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ میرے مالک تو میرا رب ہے، یعنی تو میرا داتا ہے، تو میرا دستگیر ہے، تو میرا مشکل کشا ہے، تو میرا حاجت روا ہے، سب کچھ تو ہے، تیرے اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے، توکل کے لائق تو ہے، بغیر واسطے وسیلے کے جس کو پکارا جائے وہ تو ہے مالک، اور جس کے سامنے رکوع اور سجدے کیے جائیں وہ تو ہے، کوئی اور نہیں ہے رکوع اور سجدے کے لائق، کوئی اور نہیں ہے پکارنے کے لائق، کوئی اور نہیں ہے نظر و نیاز کے لائق۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یعنی جس طرح یہ یقین ہے کہ اللہ پکارنے کے لائق ہے، اسی طرح یقین ہونا چاہیے کہ دوسرے پکارنے کے لائق نہیں ہے۔ تو بتاؤ کہاں گیا یہ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد؟ یہ سب جھوٹ ثابت ہو گیا، ان کا کفر و شرک ثابت ہو گیا۔ جب صرف اللہ نظر و نیاز کے لائق ہے، شکر گزاری کے لائق ہے، تو پھر بتائیے یہ 11ویں 12ویں عرس اور میلے، رکوع اور سجدے یہ کہاں گئے؟ یہ سب باطل ثابت ہو گئے۔ جب ایک اللہ براہ راست سنتا ہے تو یہ واسطے وسیلے کہاں سے آ گئے؟ تو اصل میں یہ ہوتا ہے ایمان بالکل صلح آنے چوکس ایمان ہو، پوری طرح جمع جماعت دل کی گہرائی کے اندر سے، اور پھر یہ یقین ہو کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راستہ دکھایا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف کے آخری رکوع میں بتائی گئی بات کہ میرا راستہ تو یہ ہے بھائی، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میرے ساتھی بھی یعنی صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کیا، سارے صحابہ بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے، سارے اللہ کے بندے تھے۔ اتنا گہرا ایمان تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر ابو بکر صدیق نے خطبہ اسی انداز سے دیا، کیونکہ یہ گہری بات ان کے دماغوں کے اندر اتر گئی تھی کہ الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ سنو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، یا ان کو یعنی خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا تھا، تو وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ اور جو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتا تھا، یعنی اللہ کے لیے نمازیں، اللہ کے لیے صوم، حج، عمرہ، اللہ کے لیے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرما برداری کرتا تھا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرتا تھا، ان کی اطاعت کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا اپنے مالک کی وجہ سے، تو اس کو سن لینا چاہیے، اس کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ حی القیوم لا یموت۔ حی القیوم تو ایک ذات ہے جس پر موت نہیں، وہ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان پر اعمال پیش ہوتے ہیں درود کے یا دوسرے، یہ شرک کی جڑ ہے۔ یہ عقیدہ اسماء موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ آج سارے ملوث ہو گئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، حنبلی، سارے اس شرک کے اندر ڈوب گئے، اور پھر دعائیں پڑھتے ہیں، اندازہ لگائیے اب ان کے اوپر دعائیں نہیں ہیں، صلاۃ ان کے اوپر نہیں ہے، صوم ان کے اوپر نہیں ہے، اور زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں ہے، عمرہ ان کے اوپر نہیں ہے، حج ان کے اوپر نہیں ہے۔ ان کے اوپر بس صرف ایک ہی چیز فرض ہے، لازم ہے، یعنی وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے، آگ ہے جس کے اندر انہوں نے جانا ہے شرک کی وجہ سے۔ تو یہ دعا غور کرو اللہ کے، یہ سید الاستغفار کہ میرے مالک تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور قائم ہوں جب تک یعنی میرے بس میں ہے، جتنا میں اس پر قائم ہوں، میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تیری نعمتوں کا اعتراف ہے، یعنی وہ نعمتیں جو ہم جان چکے ہیں کہ یہ مالک کی طرف سے ہے، اور اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، جن کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی مالک کی طرف سے، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ اور کتنے گناہ مالک ہم نے کیے ہیں جو یاد ہیں یا جو سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، جان بوجھ کے بھی ہوئے، کم علمی میں بھی ہوئے، نادانی میں بھی ہوئے، جہالت میں بھی ہوئے، مالک ان سب کا اعتراف ہے۔ کون چھپائے گا؟ مالک تو سب جاننے والا ہے۔ اور کتنے گناہ ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، مالک ان کا بھی اعتراف ہے، مالک بس معاف کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے مالک۔ مالک کو معاف کرنا پسند ہے۔ دوسری دعا انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مالک تو پورا کا پورا معافی ہے،
مالک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مالک معاف کر دے۔ اس طرح عاجزی کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی تھی اپنے اپنی کوتاہی اور وہ بھول کا اعتراف کرتے ہوئے۔ پھر یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، پہلے اپنی غلطی کو مانو، پھر اپنے مالک اور خالق سے دعا کرو، براہ راست دعا کرو، مالک کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ یہ ساری دعائیں ہیں جتنی بھی قرآن کے اندر نقل ہوئی ہیں یا نبی علیہ السلام نے حدیث میں سکھائی ہیں، براہ راست ہیں، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ یہ جو تبلیغی نصاب والوں نے کہا کہ واسطے کے ساتھ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ بالکل جھوٹ ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں، کوئی یوسف علیہ السلام کے سجدے ثابت کر رہا ہے، کوئی انبیاء کے سجدے، کچھ پیر صاحب کے سجدے، کوئی مزاروں کے سامنے سجدے، یہ سب کفر ہے، شرک ہے، بالکل بے دینی ہے، جہالت ہے۔ سجدہ صرف ایک ذات کو ہے، رکوع صرف ایک ذات کے لیے ہے، پکارنا صرف ایک ذات کو ہے، نظر و نیاز صرف ایک ذات کی ہے، کوئی اور غوث نہیں ہے۔ ان کو غوث کس نے بنا دیا؟ ان کو مشکل کشا کس نے بنایا ہے؟ ان کو حاجت روا داتا کس نے نام دیے ہیں؟ یہ مشرکوں نے دیے ہیں، جو مشرک سے کافر تھے، اللہ کی کتاب کے انکاری تھے، وہ یہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ سارے کافر اور مشرک گزرے ہیں، چاہے یہ صوفی جتنے گزرے ہیں سارے واسطے وسیلے کے قائل اور قبر پرستی کے شرک کے اس قدر رسیہ تھے۔ چاہے یہ موجودہ مسلک ہوں، جتنے بھی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں یا یہ ڈاکٹر اسرار علی انجینئر، سارے کے سارے اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، قبر پرست ہیں، اور مشرکوں کو تھپکی دیتے ہیں کہ ڈٹے رہو اس شرک کے اوپر۔ ان کے امام، ان کے اکابرین، ان کے لیڈر، ان کے امیر جماعت سب شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے دعوت کے، دعوت دیتے رہتے ہیں، ان کو آخری دم تک دعوت دیتے رہیں گے۔ یہ ایمان ہے میرے پیارے بھائیو، اس پر قائم ہو جاؤ۔